السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی مشکل یا پریشانی سے بچا ہوا ہو یا جس کے پاس کوئی مشکل اور پریشانی نہ ہو۔ تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے اپنے حالات کو ان مشکلات کو فیس کرنا چاہیے، آج اسی کے بارے میں بات کروں گی۔ دیکھیے، جب ہم کسی امیر اور پیسے والے انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل اللہ ان پہ نہیں ڈالتا۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے ارد گرد بھی یا آپ اپنے کسی جاننے والے یا کسی میں بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے ہاں یا تو اولاد کی کمی ہوتی ہے یا پھر ان کے پاس صحت نہیں ہوتی، اور یہ وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ پاک کے اپنے اختیار میں ہیں، اور کوئی بھی ان کو چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو ان کو پیسوں سے نہیں خرید سکتا۔ دیکھیں، اس دنیا میں چاہے وہ امیر انسان ہے چاہے وہ غریب انسان ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی مشکلات ہیں، کیونکہ اس کا اپنا اپنا اس دنیا میں کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مختلف انسان بنا کر بھیجا ہے، چاہے وہ شکل صورت سے ہو چاہے وہ عقل و ذہانت سے ہو۔ ہر انسان کی اپنی مشکلات ہیں، اپنی جو ہیں وہ ان کی پریشانیاں ہیں۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ کیوں بڑھ رہی ہوتی ہیں، کیوں ہمارے حالات جو ہیں وہ ایک دم سے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا؟ ہمیشہ اندھیرے میں بھی آپ کو ایک نہ ایک راستہ ضرور نظر آتا ہے۔ آپ اس راستے کے اوپر فوکس کریں، اور وہ راستہ کون سا ہوتا ہے؟ اپنے رب کا راستہ، جو کہ گرتے ہوئوں کو تھام لیتا ہے۔ آپ دنیاوی رشتے میں کسی کے پاس جاؤ نا تو وہ آپ سے پریشان ہوگا، وہ آپ سے دکھی ہوگا، مطلب کہ وہ آپ کو خوش نہیں ہوگا آپ کے دکھ کہنے سے جب آپ اس کو اپنا دکھ سناؤ گے، لیکن رب ایسا ہے کہ جو وہ خوش ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اپنے دکھ اور غم سناتے ہیں۔ آپ نے اس بات پہ بھی کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے کون سی ایسی چیزیں جو کہ ہماری دعاؤں میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ کچھ لوگوں کی دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں؟ تو ہمارے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ بے شک انسان ہی ظالم ہے، اس نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت جو ہے نا استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس چھوٹے سے لفظ کی اللہ پاک کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ بھی انہی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی، تو اس کے لیے بھی آپ استغفار کو آزمائیں۔ اور ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 7,000 مرتبہ جب آپ ڈیلی 10 دن کے لیے استغفار کو اپنا لیتے ہو نا، تو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی مشکل اور بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ درمیان میں 7,000 مرتبہ استغفار اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کو کتنی محبت ہے، اور جب ہم درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے رب سے کچھ مانگیں گے نا تو اللہ پاک ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ ویسے تو ہمیں ڈیلی لائف میں اپنے اوپر استغفار کو لازم کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے کام جلدی ہوں، رکاوٹیں ختم ہوں، آسانیاں پیدا ہوں، تو یہ 10 دن کا عمل آپ لازمی کریں۔ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، کوئی اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ 7,000 مرتبہ استغفار، چھوٹا سا لفظ ہے استغفار، آپ پڑھ لو گے۔ لیکن اگر آپ ایک ساتھ نہیں بھی پڑھ سکتے تو آپ اگر 2,000 کر کے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ اول و آخر آپ نے درود شریف ہر دفعہ لازمی 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ آپ کی مشکلات اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ کیسے حل ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کر لینا تو ہماری زندگی میں جو ہے مشکلات اور پریشانیاں آئیں ہی نہ، کیونکہ ہمارے کام تب بگڑتے ہیں جب اللہ پاک ہم سے ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارے نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ تو استغفار کو لازم کیجیے اپنی زندگی میں، ڈیلی کا معمول بنا لیجیے، چاہے 200 مرتبہ 300 مرتبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میں کسی محفل میں جاتا تھا تو میں لازمی جو ہوں وہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی استغفار کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ شامل کرتی ہے تو ہم کون ہیں؟ تو ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آج کی باتیں، آج کا ٹاپک آپ کے لیے، آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو۔ اگر ہیلپ فل رہی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے میری موٹیویشن کے لیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔